بیان کرنے کی ایک جھلک کا ذکر رب العزت نے فرمایا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کی توحید بیان کرنے کا انداز ہی الگ ہے، اور اللہ رب العزت نے امتحانات در امتحانات میں ڈالا، لیکن اللہ کے خلیل نے ہر امتحان پاس کر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے خلیل، اب تو نے رکنا نہیں۔ جیسے کل جمعے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر قم، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب بیٹھنے کا وقت نہیں رہا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو توحید سنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل ابراہیم اب قوم کے سامنے صرف نہیں، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے بھی میری وحدانیت کا اعلان کرنا ہے، اور اب تو نے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنے باپ کے سامنے بھی جا کر میری توحید کا اعلان کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، سمجھداری عطا کی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں اس کا علم تھا، ہم اسے جانتے تھے کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے سمجھداری دی جائے۔ ہم نے جو اسے نبوت دی تو وہ اس قابل تھا، اس لیے ٹھیک ہے، اللہ جسے قابل سمجھے اسے اپنا علم عطا کرتا ہے اور اس سے اپنے قرآن اور اپنے دین کی خدمت لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے ہیں اور قوم اور باپ کے سامنے توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ کس انداز میں کرتے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم خلیل اللہ نے لأبیہ، اپنے باپ سے، یہ باپ کا رشتہ ہے، یہ بیٹے اور باپ کا رشتہ ہے، کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں جب انسان پیدا ہو جائے تو اس کے لیے باپ، ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں، یعنی دنیا کے اندر یہ بڑے رشتے ہوتے ہیں، ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے دنیا میں، دنیا کے، لیکن باپ کے سامنے آ کے اعلان کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہیں، انتم لها عاکفون، کہ تم سارے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو، سارے سجدارے نظر آ رہے ہوں۔ انتم لہا عاکفون، یا دوسرا معنی ما هذه التماثیل التي، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہیں، انتم لہا عاکفون، کہ تم سارے اس کے مجاور بنے بیٹھے ہو، اس کے ارد گرد کیا بیٹھے ہو؟ مجاور بنے بیٹھے ہو۔ اچھا، قالوا، تو قوم کہنے لگی
وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنی قوم کو پایا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ کس کو؟ قوم کو پایا ہے، باپ دادے کو پایا ہے۔ آج تک مشرک کی یہی دلیل چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کلمہ حق کہو تو کہے گا ہمارے بڑے تو ایسے کرتے آئے، او جی ایسا دن پیودا دے انج کرتے آئے نے، ایسا بھی وہیں کرتے رہنا ہے۔ ہم پیودا دے باپ دادے اگر جہنم کے گڑھے میں جانے والے تھے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ تو کیا کہنے لگے؟ قالوا وجدنا، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہی مشرک کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، وہ جی ساڑھے پیودا دے انج کر دے آئے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بڑے عالم آئے نے گل سمجھانے والے کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جب تمہارے باپ دادی یہ کرتے آئے ہیں تم نے بھی یہی شرک کرنا ہے، تو لقد کنتم، البتہ تحقیق تم بھی، وآباؤکم تمہارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین کھلے گمراہ ہیں۔ ہاں جب یہ گمراہی اس گمراہی کے اندر وہ بھی مبتلا تھے اور تم بھی وہی کر رہے ہو، تو لقد کنتم انتم، البتہ تحقیق کتنی تاکیدیں اللہ نے فرمائی ہے۔ اور ابراہیم علیہ خلیل اللہ کے الفاظ دیکھیے، لقد لام حرف تاکید ہے اور قاف حرف تحقیق ہے، فرمایا لقد، البتہ تحقیق، کنتم انتم، کنتم تم، انتم تم ہی، وآباؤکم تمہارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کہو بھائی تو گمراہ ہے، اور مولوی صاحب نے بڑی سختی کی ہے یار، ٹھیک ہے، ہاں وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں اور قوم سے، اور اتنی تاکیدات آپ دیکھ لیں بندہ کی جگہ تو گمراہ ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی کہا لقد کنتم، البتہ تحقیق تم، انتم تم ہی، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادے، فی ضلال مبین پکے مشرک ہو، پکے مشرک ہو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کام کرتے تھے تو پھر وہ بھی اور تم بھی مشرک ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انداز دیکھیے توحید سمجھانے کا، یہ میرے سامنے 19واں پارہ ہے، اور سورۃ الشعراء میں یہی انداز اپنایا، باپ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ یہ سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 70 میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پڑھ لیجئے ان پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اپنی قوم سے، وہی انداز دیکھیے سورہ شعراء 19واں پارہ، یہ جو آج کا درس ہے یہ 17واں پارہ سورہ انبیاء ہے۔ فرمایا جب کہا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، ما تعبدون، تم کن کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہو؟ قالوا، تو کہنے لگے، نعبد اصناما، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور تم ہمیں اس سے روک نہیں سکتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم تو ہمیشہ انہی بتوں کے سامنے سجدہ ریز کھڑے رہیں گے، ہم تو انہی کے سامنے، ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے، پکے رہیں گے، ہاں فنظل لها عاکفین، ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، پھر میری بات کا جواب دینا، هل یسمعونکم، آیا یہ سنتے تمہاری پکار جب تم انہیں پکارتے ہو؟ هل یسمعونکم، یہ سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو؟ میں کہتا ہوں قربان جاؤں، واقعہ انداز ہے،
لیکن میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی اب اگر آپ ان پہ نظر ڈالیے، اگر آپ مطالعہ کریں تو بالکل انبیاء کے رنگ میں توحید بیان کی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کا غلام ہے، ایک عورت کا غلام ہے، مسلمان ہو گئے تو عورت نے آ کے کہا، کیا کہتی ہے، تم مسلمان ہو گیا؟ ہاں جی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگی ذرا میرے سوال کا جواب دینا، ما تقول فی اللات والعزیٰ، تو لات اور عزیٰ کے بارے میں تیرا کیا رائے ہے؟ لات اور عزیٰ جن کی وہ عبادت کرتی، تو صحابی رسول فرمانے لگے صنمان اب کمان لا یسمعان لا ینفعان ولا یضران۔ اور میری کیا رائے ہو سکتی ہے بتوں کے بارے میں؟ صنمان دو بتیں اب کمان جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر تو ماتھے رگڑے سجدے کرے رکوع کرے تو تجھے نفع نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر بالفرض تو ان کی عبادت چھوڑ دے تجھے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ پھر ایک زوردار چیز اس نے سر پہ دے ماری، کیونکہ غلام تھے اور اس کی وجہ سے وہ اس کے دماغ تک پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے هل یسمعونکم، آیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم انہیں بلاتے ہو، او ینفعونکم یا یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، او یضرون یا یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یا تین باتوں کا سوال کیا ابراہیم خلیل اللہ نے، آیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، یا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، جواب دیجئے۔ قالوا تو کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اور تیری گلاں دا جواب ساڑھے کل نہیں نے، بس ساڑھا ایک ہی جواب ہے کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے کذالک یفعلون یہ کام کرتے ہوئے۔ بس جی مزہ آیا، مشرک کی دلیل ہر جگہ میں، یہ یہاں پر یہی بات کی۔ ہاں قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے، اور یہاں پہ فرق کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادے کو کذالک یفعلون یہ کام کرتے ہوئے، وہ بھی ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے، یہ کوئی دلیل ہے یار؟ ہاں تو ابراہیم خلیل اللہ کی بات بھی ذرا سن لیجئے۔ کہنے لگے قالا فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، آیا تم دیکھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، یعنی تم اور تمہارے پچھلے گزرے باپ دادے، فإنہم عدو لی، بس وہ میرے کھلے دشمن ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، اب الفاظ دیکھیے، اس سے زیادہ سخت الفاظ ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادے، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادے، فإنہم عدو لی، اگر تم شرک میں مبتلا ہو تو آج کے بعد تم سے میرا دشمنی کا اعلان میں کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری تم سے دشمنی ہے، اور جس سے دشمنی کا اعلان کیا جائے آپ کو پتہ ہے لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد تمہارے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں مسئلہ توحید نہ ماننے پر میں کیا کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ باتیں ذرا غور سے سنیا کرے، کل اگر کوئی کہے بھائی اس نے سختی کی، قرآن میں یہ الفاظ ہیں اور یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، باپ کو کہہ رہے ہیں تم میرے پکے دشمن ہو آج کے بعد۔ ہاں
ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا؟ تم میرے پکے دشمن ہو اور میرا دوست کون ہے؟ الا رب العالمین، اس دنیا میں تو میرا دوست کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے مسئلے کو سمجھنے والا نظر نہیں آ رہا، مسئلہ توحید کو ماننے والا نظر نہیں آ رہا، اس لیے تم سے تو دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، لیکن الا رب العالمین، رب العالمین میرا دوست ہے۔ میری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین سے، اور جب توحید بندہ مان جائے تو اللہ اسے دوست بنا ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہنے لگے ابراہیم؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق، آیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم تو سچ کہہ رہا ہے، یا تو یار مذاق تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کوئی گالیاں دے تو کہتے ہیں بھائی کہ بتا حقیقت میں گالیاں دی ہیں، ویسے مذاق کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں جی میں مذاق ہے، پھر ٹھیک ہے صحیح ہے، وہ ماں بہن ایک کر دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اب تو گپ مذاق کر رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ رب تمہارا وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم ہے میں ذرہ ذرہ کروں گا تمہارے ان بتوں کو، بعد ان تولوا مدبرین، تمہاری موجودگی میں تم مجھے چھوڑو گے نہیں، لیکن جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے میں اس کا کباڑ خانہ بنا دوں گا، میں اس بت خانے کا کیا کر دوں گا؟ کباڑ خانہ بنا دوں گا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، تو بنایا جزازن، اسے بالکل ایسے صاف کر دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا لہم، مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف لوٹ جائیں۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جب آ گئے واپس تو دیکھا کہ ہمارے بت خانے کا تو کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، تو کہنے لگے کس نے ہمارے الہوں کا یہ حشر کیا ہے؟ انہو لمن الظالمین، بے شک وہ ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک نوجوان، ہاں تمہارا، تم جب حق بیان کرو گے تمہارا دشمن بھی مان جائے گا واقعی یہ مرد ہے، ٹھیک ہے، وہ دل میں مانتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے بھائی یہ مرد ہے۔ تو کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پہ ذکر نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، یاد کرتا تھا لات منات عزا یا کوئی اس طرح اس وقت کے بت، ذکر مطلب انہیں گالیاں دیتا رہتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ ان کے پالے کک بھی نہیں ہے، ہاں یہ باتیں کرتا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، قالوا تو کہنے لگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لے آؤ لوگوں کے سامنے انہیں، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ مشاہدہ کر جائیں۔ قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو نے ہمارے الہوں کا یہ حشر کیا ہے۔ قال بل فعلہ، فرمانے لگے بلکہ کیا ہے اس نے، یہاں کمال دیکھیے ذرا، کیا ہے اس نے، یہاں ہر مطلب لی جا سکتی ہے، دونوں مطلب، یا تو کیا ہے اس نے یعنی جس نے کیا ہے، جیسے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ایک جگہ پروگرام بیان کے لیے گئے تو وہاں شیعہ بھی تھے یعنی روافض بھی تھے اور وہاں پر سنی بھی تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ بھائی افضل امت میں سے نبی اکرم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سوچنے لگے کہ ابھی تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا کہ ایک کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ بھی موجود ہے، روافض بھی ہیں، اسی طرح جو سنی بھی ہے، تو وہ ایک دم کہنے لگے کہ افضل الامت من کان بنتہ فی بیتہ، امت میں سب سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہو۔ اب شیعہ سمجھنے لگے کہ علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی یعنی وہ افضل ہے،
اور سنی سمجھنے لگے کہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی محمد الرسول اللہ کے گھر میں ہے وہ افضل ہے۔ ایسا کام کیا کہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اور اسی طرح ایک پٹھان خطیب تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ خطیب تھے، صرف وہ علم شلم اس کے پاس نہیں تھا، وہ خطابت کرتے تھے، کیونکہ خطابت ایک الگ فن ہوتا ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی نبی نور ہے یا بشر ہے، چٹھی دی ایسے، ٹھیک ہے، وہ چٹھی کو پڑھنے لگا کہ بھائی نبی تو آگے کوئی بات تو تھی نہیں کہ اب میں کیا کہوں۔ اس نے کہا نور ہے یا بشر ہے زماد زڑگی سر دے، ہاں نور دے یا بشر دے زماد زڑگی سر دے، نور ہے یا بشر ہے میرا دل و میری جان میرا جگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی بات کی ہے، بل فعلہ کیا ہے اس نے کبیرہم ھذا، بڑا تو یہ ہے، پوچھ لو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں۔ بات ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔